سے تفسیر قرآن کی 27ویں مجلس منعقد ہے اور کل 28ویں آخری مجلس جو حضرت ابو طالب سے چونکہ آخری مجلس حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق ہوتی اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ آج کی سلسلے کی یہ مجلس ان مرحومین سے منسوب کر دی جائے کہ جو علم، ادب، مذہب کی خدمات کرتے رہے اور خصوصاً جناب شریف حسن انجم صاحب مرحوم، ڈاکٹر سکر حسن رضوی صاحب مرحوم، موجز چمن پوری صاحب مرحوم، سجاد حسین صاحب مرحوم اور علامہ عرفان حیدر عابدی اللہ شیانی۔ چونکہ مرحومین میں اکثریت شعراء کرام کی ہے جنہیں ایصال کرنا ہے ثواب کا، تو مناسب معلوم ہوا کہ وہ ذاتی کی جائے کہ جو آل محمد کی پسندیدہ ذات ہے۔ اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ ہمارے سامعین جو 27 دن کے مہمان ہیں، آ رہے ہیں مسلسل 27 دن سے، وہ تقریر بھی سمجھتے ہیں اور مرثیہ بھی، اس لیے کوئی ادھر تشریف لائیں، علامہ نواب حیدر عابدی صاحب، علامہ ذوالفقار اس طرف آ جائیں، ادھر آ جائیں، آواز بلند نعرہ السلام۔ ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب ادھر تشریف ادھر آئے، ازل ثانی صاحب کے پاس آ رہے ہیں۔ ہمارے دیگر بلند السلام۔ اب یہاں کراچی میں تو گھاس کا بانس بنتا ہے، رائی کا پہاڑ بنتا ہے۔ کہیں میں نے کہہ دیا ہوگا کہ حسین پہ جو نہ روئے وہ یزید کے نقطے سے ہے، تو کہانی بن گئی کہ جو بابا نہ کرے وہ یزید کے نقطے سے۔ ابھی بھائی پتر نے بتایا تو کہانیاں تو میں صدیوں سے سن رہا ہوں، ابھی مجھے تو 37 برس میں منبر پہ یہ کہانیاں کوفے سے چلی آ رہی ہیں، تو اب کہانی بن جاتی ہے، بن جائے گی کہ بھائی ضمیر اختر کا مرثیے سے کیا تعلق ہے، یہ چوتھا مرثیہ آج میں پڑھوں گا اپنا 9-10 نہیں، کہہ دینا آسان ہے کہ مرثیہ 9-10 نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جہاں ممتاز شعراء سینئر آبا محمد ظاہر صاحب فیضآبادی صاحب تشریف فرما اور مرثیہ نگار شعراء میں ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب اور اسیر فیضآبادی صاحب تشریف فرما، ان کے سامنے کیا مرثیہ؟ مرثیہ تو بڑی چیز ہے، سلام نگار شعراء کے سامنے میں کیا مرثیہ پڑھوں، اس لیے کہ ہمارے 50 مرثیوں میں ان کا ایک سلام بھاری ہوگا، اس لیے کہ شعراء کی مشق ہوتی ہے، شاعری کی بھی مشق ہوتی ہے، مداحی کی بھی مشق ہوتی ہے، تو کسی سے مقابلہ تو ہے نہیں، اور نہ مرثیہ کہہ کے مرثیہ نگار بننا ہے، اور سب سے بڑھ کے سینئر ترین مرثیہ نگار ہمارے سامنے جناب جل صادق صاحب تشریف فرما، جو کہ 30 برس سے مرثیہ کہہ رہے ہیں، اور صرف جناب سیدہ کے 5 مرثیے کہیں، جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے۔
نوجوان مرثیہ نگاروں میں جناب ماجد عارفی صاحب اور کمال حیدر رضوی صاحب 5-6 مرثیے یہ کہہ چکے ہیں، اور وہ کہنے والے یا کہہ چکے ہیں آدھا، اور وہ آ رہے میدان میں. تو یہ ہمارے جیسے 2 شعراء بیٹھے ہیں، ماجد عارفی اور کمال حیدر، یہ لوگ اتنی تیزی سے مصرع لکھتے ہیں کہ میں لفظ سوچتا رہ جاؤں ان کا بند پورا ہو جائے. ماشاءاللہ خدا انہیں نظر بس سے بچائے. ماجد عارفی کا ایک قصہ میں سنا دوں کہ یہاں شہداء کربلا میں مجلس پڑھنا تھی مجھے. 2 سال پہلے جناب خدیجہ کی وفات ہوئی، تو ابرار سوسخان میرے پاس آئے کہ جناب خدیجہ پہ کوئی مرثیہ دے دیں سوسخانی کے لیے. تو میں نے کہا کوئی مرثیہ جناب خدیجہ پہ کسی نے نہیں لکھا. اب ظاہر مجبوری تھی تو میں نے ماجد سے کہا کہ بھائی ابھی لکھ دو. تو انہوں نے 20 منٹ میں 9 بنا. میں فضائل، میں وفات، میں مسائل لکھ کے ابرار کو دے دیے. ابرار جب پڑھنے کے لیے امام باڑے میں آئے تو پہنچتے پہنچتے راستے میں 2 بند انہوں نے اور کہہ لیے تھے جو وہاں پہنچ کر ابرار کو دیے. مرثیہ پڑھا ابرار نے، مرثیہ تھا ان کا، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ آس دے کے پڑھوایا. میں اپنی مجالس میں یہ چیزیں چاہتا ہوں اور اسی کی گفتگو میں 37 برس سے مسلسل کر رہا ہوں کہ جہاں صرف خالص خدمت ہو. تو یہ جو مرثیہ میں پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑا مرثیہ نگار کوئی بن جاؤں، مشکل نہیں ہے. اس لیے کہ بر صغیر امریکہ اور لندن تک جتنے نقاد میرے دوست ہیں، میں ہر سال ایک مرثیہ لکھوں اور بے دھڑاکر مضمون لکھواؤں، کتابیں چھپاؤں. آج کل پبلسٹی کا زمانہ، میں بھی بن جاؤں مرثیہ نگار. لیکن ایسا نہیں، میں اس لیے نہیں لکھ رہا مرثیہ یا پڑھ رہا، میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو ہمارے مرثیہ نگار شعراء محنتیں کر رہے ہیں ان کی محنتوں میں میں معاون بن کر اس تحریک کو مضبوط بناؤں. لیکن میری وجہ سے مرثیہ کئی شعبوں میں گفتگو کا موضوع بنے گا. جہاں خطابت ہے وہاں بھی مرثیے کی بات ہو جائے گی میری وجہ سے. جہاں تحقیق ہے وہاں بھی مرثیے کی بات ہوتی ہے اور ہوگی. اور جہاں ادبی مسائل ہیں وہاں بھی گفتگو ہوگی. یعنی تحریر اور تقریر دونوں میں مرثیہ موضوع بنے گا میری شمولیت کی وجہ سے. اور جدید مرثیے میں پہلی کتاب میں نے ہی لکھی بر صغیر میں. ڈاکٹر ہلال صاحب کا تو پورا PhD تھیسس ضخیم ترین اس پر ہے. شاندار کتاب انہوں نے لکھ کر ادب کو دے دی ہے اور اب خدمات کر رہے ہیں نسائی ادب سے. تو ان سب کی خدمات میں معاون بن رہا ہوں. یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں اس طبقے کو جو شعر و ادب سے بیزار اور خصوصاً اکثریت شعر نہیں سننا چاہتی، خطابت سننا چاہتی لیکن شعر نہیں سننا چاہتی. لیکن ہماری وجہ سے 27 دن کے مہمان آج زبردستی مرثیہ سنیں اور سنیں گے بھی اور داد بھی دیں گے. اور میں کسی کو یتیم نہیں دوں گا نہ دے داد. جب میرے سامعین میں ان سب کا تو شکریہ کہ ممتاز دانشور شعراء ہیں، لیکن بات ایسے میرے دانشور ہیں کہ جو علم و قابلیت میں غیب میں تھے، جیسے نسیم حسن امروہوی، بھائی پتن. یعنی ان کے لیے آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا ہر لفظ ٹیپ کیا جائے اور محفوظ کر کے کتاب چھاپی جائے. اور ان کو میں امروہے کا سب سے بڑا آدمی سمجھتا ہوں. دلیل میرے پاس اس لیے کہ امروہے میں رئیس امروہی، بھائی رئیس بھی بہت بڑے آدمی تھے، سید عمر تقی بھی بہت بڑے آدمی، جون ایلیا بھی بہت بڑے آدمی.
نسیم امروی صاحب بھی بہت بڑے آدمی، ساتین بھی بہت بڑے آدمی، یعنی بڑے آدمیوں کی امروہے میں کمی نہیں، لیکن یہ سب کسی نہ کسی مدرسے، کالج، اسکول، درگاہ کے پڑھے تھے۔ بھائی پتن نے کہیں نہیں پڑھا، پھر بھی پڑھا۔ ان سے آپ چاہیں تو 200 صفحے جوش پہ لکھوا لیں، بلوا لیں، لکھنا تو انہیں آتا ہی نہیں، نہ یہ پڑھ سکتے ہیں نہ یہ لکھ سکتے ہیں، یہ لفظ نہیں پہچانتے، لیکن آپ 2 گھنٹے کہیں جوش پہ بولیں گے اور سنی سنائی نہیں، روح و روح جو جوش کے سامنے بات ہو رہی وہ سنائی۔ ساتین پہ یہ کم سے کم 3-4 گھنٹے بول سکتے ہیں، سنی سنائی نہیں، اپنی اور ان کی دوستی کے مشاہدات سنائیں، اور اس کے بعد جو زمانے میں انہوں نے دیکھا ہے وہ بھی، یا رئیس امروی صاحب اور بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں اور ان کی باتوں کا مشاہدہ اور مطالعہ۔ ایسی شخصیتیں ہمارے یہاں کم ہوتی جا رہی ہیں، ہم چاہ رہے ہیں اور بنے۔ صرف علم حاصل کر لینا، پڑھ لکھ لینا نہیں کمال ہے، اندر سے تہذیبی اور مجلسی کتنے ہو، یہ امتحان اس مجلس میں دینا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دروازہ کھلا ہے، درسگاہیں لاکھوں ہوں گی، اس سے بڑی درسگاہ کائنات میں کریں۔ یہ میری تمید تھی، اور میں کیا اور میرا مرثیہ کیا، لیکن کوشش کی ہے کہ چونکہ 27 دن سے تفسیری گفتگو تھی آیات قرآنی کے دائرے میں، تو پورا مرثیہ میں نے آیات قرآنی، عنوان ہے مرثیے کا سلیمان امامت۔ تو آپ عنوان سے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں خصوصاً سورہ سبا میں حضرت سلیمان کا پورا قصہ اللہ نے بلقیس اور سلیمان کا قصہ قرآن میں ہے، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن میں کہ جس میں نبی کے ساتھ ایک ایسی عورت کا ذکر ہے کہ جس سے اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ مزہ نہیں آیا؟ یعنی آدم حوا کا ذکر شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، ہاجرہ ابراہیم کا ذکر شادی کے بعد شروع ہوتا ہے معاملہ، سارہ ابراہیم کا ذکر شادی کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے، لیکن یہ سورہ شادی سے پہلے کے حالات سناتا ہے اور شادی کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ یہ تفسیر اور حدیث بتاتی کہ دونوں کی شادی ہو گئی، قصہ شادی سے پہلے کا ہے، وہ اپنے ملک کی ملکہ ہے، یہ ملک عظیم کے بادشاہ۔ اس کے کچھ گوشے میں نے مرثیے میں لیے، اب مرثیے کے 4-5 بند جو ہیں وہ چہرے کے ہیں، جیسے کہ مرثیے میں چہرہ ہوتا ہے، وہ بند ہمارے ممتاز شعراء کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دوستوں کے لیے جو 27 دن سے ہمیں سن رہے ہیں، ان کے لیے وہ چہرے کے بند کارآمد ہوں گے اور وہ انہیں پسند آئے ہیں۔ تعلی شعراء کرتے آئے ہیں، میں نے بھی کی ہے، تعلی میں نے مرثیے میں کی ہے، مرثیے کی وجہ سے نہیں، تعلی کی ہے خطابت کی وجہ سے، راستہ اپنایا ہے شعر کا۔ وہاں خطابت کی جو میری 37 برس کی خدمات ہیں اس میں میں یہ تعلیاں کر سکتا ہوں جو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ 5 بند ہیں، خوشی خوشی گزر جائیں تو اچھا ہے، اور اگر کسی کے بار ہوں تو میں معافی چاہوں گا۔ خورشید بلاغت میں ضیاء ہے میرے دم سے، خورشید بلاغت میں ضیاء ہے میرے دم سے، رنگین فصاحت کی قبا ہے میرے دم سے۔ تہذیب و تمدن میں جلا ہے میرے دم سے،
اور چوتھا مصرع دیکھیے، تہذیب و تمدن میں جلا ہے میرے دم سے، روشن ادب و فن کی فضا ہے میرے ڈاکٹر ہلال گواہ ہیں، رسائی ادب نکال لیں 2 سال سے، لیکن ان سے پوچھئے گا کہ جب یہ مضمون لکھانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مضمون لکھائیں کس سے، پورے شہر میں تم 2 آدمی ہو مضمون لکھنے والے، ایک ضمیر اختر نقوی، ایک محمد رضا کاظمی جو تحقیقی یا تنقیدی مضمون لکھ سکتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ کتنی کمی ہو رہی ہے ادب و فن کی خدمات میں، نئے لوگ نہیں پیدا ہو رہے۔ روشن ادب و فن کی فضا ہے میرے دم سے، کاغذ ہی پہ کیا صرف قلم میں نے رکھا ہے، معیار خطابت کا بھرم میں نے۔ ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات، ہر زخم دل قوم کا مرہم ہے میری ذات، نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات۔ نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات۔ ادب میں بہت لوگ گزرے ہوں گے، محقق، تنقید نگار، لیکن کسی محقق، کسی تنقید نگار کو ممبر نہیں ملا۔ میں واحد پہلا شیعوں میں آدمی ہوں کہ جو تحقیق سے، ادب سے، فن سے ممبر کی طرف آیا۔ اس لیے اب تیسرا مصرع دیکھیے گا، نثر و سخن و نظم کا سنگم ہے میری ذات، ممبر کے حوالے سے مکرم ہے۔ اور سارا کریڈٹ پھر میں نے آپ کو واپس کیا، چوتھا مصرع، صد شکر کے فقر بنیاد۔ سب کو میں نے شامل کر لیا، صد شکر کے فقر بنیاد، دنیا نہ سمجھ پائی اثر زور ہنر کا، دنیا نہ سمجھ پائی اثر زور ہنر کا، چرچا ہے مگر پھر بھی میری فکر و نظر کا۔ چرچا ہے مگر پھر بھی میری فکر و نظر کا، کہتا ہے اشاروں پہ میرے علم کا دھارا۔ دیکھیں یہ بحر جو ہے، بحر حضر، یہ مجھے بہت پسند ہے، اور 2 مرثیے میں نے اسی بحر میں لکھے، تو یہ بحر مجھے پڑھنے میں اس میں بڑا لطف آتا ہے۔ بہتا ہے اشاروں پہ میرے علم کا دھارا، ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں تو پارا، ہر جھوٹی روایت میں کرتا ہوں تو پارا۔ ایک مصرع دیکھیے، ہر جھوٹی روایت کو میں کرتا ہوں تو پارا، منکر کی فنا ہے میرے ابرو کا اشارہ۔ اشارہ۔ اور چوتھا مصرع دیکھیے گا، معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا، معصوم کی عظمت میں کمی کب ہے گوارا۔ اور نتیجہ دے رہا ہوں اس کا، خود بات کو دھارے میرے لہجے سے ملے ہیں، خود بات کو دھارے میرے لہجے سے ملے ہیں، بھئی کیا کیا سرے گلزارے ادب پھول، سرے گلزارے ادب پھول کھلے ہیں۔ احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں، احساس کو تحریر کیا جس نے وہ میں ہوں، اور تحریر کو تقریر کیا جس نے وہ جس نے وہ میں ہوں، اور ہر
جس نے اور چوتھا مصرع دیکھیے گا بھائی تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں تاریخ کو تسخیر کیا جس نے وہ میں ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ ایسی کوئی بالغ نظری ہو تو دکھاؤ ہم سر میرا دنیا میں کوئی ہو دکھاؤ چیلنج ہے دکھاؤ ہر سانس کی وابستہ میری کسب ہنر سے ہر سانس کی وابستہ لیکن جو فقار صاحب جو بول رہے ہیں تو ان کی گواہی پڑوسی کی گواہی انہوں نے میرے شب و روز دیکھے میرے مہمان رہے جانتے میں راتوں میں کیا کرتا ہوں دن میں دل ساری شادی گواہ بہت سے پڑوسی میرے بیٹھے ہیں جو میرے رات و دن کے حالات و اخبار سے واقف ہیں ہر سانس کی وابستہ میری کسب ہنر سے ذہنوں کے دریچے کھلے مضمون کے اثر سے تائید یہ حاصل ہوئی خود علم کے در سے تائید یہ حاصل ہوئی خود علم کے در سے تنویر ملی ہے افق نور سحر سے بیت دیکھیے گا وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں وہ اور ہیں جو گم ہیں سرابوں کی فضا میں میں سانس بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا میں سانس بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا تالیاں جتنی بھی شعراء نے کی ہیں تالیاں کر کے اور ایک دم اچانک جیسے انیس نے تالی کی وہ فوراً موڑ دیا شکریہ تو میں نے بھی دیکھے رک دیا اور انیس نے بھی یارب چمن نظم میں فوراً رک دیا ہے اپنی تعریف کرتے کرتے ایک بار موڑ گئے کہ کس کی وجہ سے میں سانس بھی لیتا ہوں کتابوں کی فضا میں وہ ہوں ملا جس کو ہنر عشق علی میں وہ ہوں ملا جس کو ہنر عشق علی سے کانٹوں کو بنایا گلے تر عشق علی بھائی ابھرا ہے یہ الفت کا شجر عشق علی سے مربوط جو ہے قلب و نظر عشق علی سے محشر میں بھی بخشش کا سبب عشق علی ہے فردوس نہیں میری طرف عشق علی میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں بھائی جب ذکر علی مطلع قرآن نظر آیا اور لب میرا ماہ درخشاں نظر آیا اس ذکر سے ہر اوج کا امکان نظر آیا کرتا سے بلا تخت سلیمان نظر آیا میرا موضوع سلیمان امامت کرتا سے بلا تخت سلیمان نظر آیا اور بیت دیکھیے گا یوں دولت ایمان سے دل بھر دیا میں نے سر مانگا تھا مجھ سے دل بوسا دیا دل بوسا دیا میں نے اے چشم فلک دیکھ میرا ملک سخن دیکھ دیکھ میرا ملک سخن دیکھ آئے میں دیکھیں انجم صاحب کی بھی مجلس ہے یہ عرفان نظر آتی کہ سب کے نام آتے جائیں گے اب آپ
آپ پہچان لیجئے گا کہاں کس کا نام آیا ہے. 5 آدمیوں کی سارے ثواب کی مجلس ہے. اے جشن فلک دیکھ میرا ملک سخن دیکھ. اے محفل انجم میرے لفظوں کا چمن دیکھ. اے محفل انجم میرے لفظوں کا چمن دیکھ. اے چاند میرے نور قلم کا بھی چلن دیکھ. سورج میرے خورشید تخیل کی کرن دیکھ. اس نور کی زد پر تو ہے وہ بھی جسے قد ہے تا نہج بلاغہ میرے اس ملک کی حد ہے. تا نہج بلاغہ میرے اس ملک کی حد ہے. اور اگر شاہی ہے تو تبلو علم تخت و تاج تو ہو. منبر ہے میرا تخت میرا تاج علم ہے. منبر ہے میرا تخت میرا تاج علم ہے. مجلس میرا دربار ہے یہ جاہ و حشم ہے. قبضے میں میرے دولت قرطاس و قلم ہے. یہ اوج مقدر میرے مولا کا کرم ہے. میرے مولا کا کرم ہے. یہ ملک اور اس ملک سے جو کچھ بھی ملا ہے سب فخر سلیمان کی غلامی کا چہرے کے بنکھر کہتے ہیں سلیمان کسی شاہی نہیں دیکھی. کہتے ہیں سلیمان کسی شاہی نہیں دیکھی. خالق کے سوا خلق بنا ہی نہیں دیکھی. بندے پہ یہ تائید الہی نہیں دیکھی. یوں مملکت لا متناہی نہیں دیکھی. بھئی بلقیس نظر کر سر طوبہ بھی رما ہو پھر بھی حد اقلیم سلیمان نہ بیاں. سر طوبہ بھی رواں ہو پھر بھی حد اقلیم سلیمان نہ بیاں ہو. مرحوم کتب ہے کیا جن نہ ہو کہ انسان. ان کو زیادہ لطف آئے گا جو سلیمان کا قصہ قرآن میں پڑھ چکے ہیں. اور اگر ذرا سے بھی یاد ہے ہمارے کسی بھی سامع کو تو سب پہ حکومت تھی. میں تشریح کرتا جاؤں گا. دیو پری جن انسان حیوان درندے سب پر سلیمان کو حکومت مل گئی تھی. مرحوم میں کتب ہے کہ اجنہ کے انسان جنگل کے درندے کے طیور چمنستان ہر گنجو گل نقل و ثمر کو ہو بیابان. ہر گوشہ امکان تھا ہر گوشہ امکان تھا کہے حکم سلیمان. لیکن میں نے 4 مصروں میں سلطنت بتا دی. ابھی اور باقی ہے. چلتی تھی اطاعت کی فضا ان کے جلوں میں. تھا چلتی تھی اطاعت کی فضا ان کے جلوں میں. تھے آتش و خاک آب و ہوا ان کے جلوں میں. دیکھی نہ سنی ہم نے بساط ایسی کہ جس پر دربار و شہنشاہ و رعایا میں لشکر وہ شان کے انسان کے تصور سے فزوں تر. وہ تخت سلیمان نگہ دہر کا محور. وہ اوج کہ جس اوج کا سایہ نہیں پایا. وہ تخت کہ جس تخت کا پایا. پھیلا ہوا شہر نما تخت 300 میل لمبا تھا. 300 میل لمبا تخت تھا جو ہوا کے دوش پہ اٹھتا تھا. اسی پہ درندے چرندے پرندے سب سایہ کیے ہوئے اور تخت پہ سلیمان. 100
100 کوس تلک پھیلا ہوا شہر نما، تب ایک ہوائی جہاز اڑا کے سمجھیں کہ جموں جا رہا ہے، جموں جا رہا ہے، 300 میل لمبا جہاز کہاں بنا ابھی تک، اور تیزی اتنی کہ سپرسانک کو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ 100 کوس تلک پھیلا ہوا شہر نما تھا، چلتا تھا سبک ہو کے سرے دوش ہوا تھا۔ جو جہاز پہ بیٹھا اسے مزہ آئے گا کہ جب ذرا سا ادھر ہوتا ہے یا ادھر تو دل، یہاں کیا عالم ہے، ہوا کو حکم ہے کہ کوئی گوشہ جھکے نہ، سبک یعنی ہوا پہ بار نہیں ہے تخت سلیمان، چلتا تھا سبک ہو کے سرے دوش ہوا، تب کیا فوج تھی، کیا ملک تھا، کیا شاہ تھا، کیا تخت، کیا ملک تھا، کیا شاہ تھا، کیا تخت، سب کچھ تھا۔ چوتھا مصرع ایسا ہے کہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیا فوج تھی، کیا ملک تھا، کیا شاہ تھا، کیا تخت، سب کچھ تھا، مگر پھر بھی غدیری تو نہ تھا۔ اور میں دیکھے گا کو تخت تو ویسا کسی انسان نے نہ پایا، پر تخت ولایت تو سلیمان نے نہ پایا۔ تخت ولایت تو سلیمان مرثیے میں آتے ہیں کہ ہر مصرع سوالیہ نشان ہوتا ہے، مدح ہوتی جاتی ہے، سب سوالیہ نشان۔ اس تخت کی سدرہ پہ رسائی تو نہیں تھی، سلیمان کا تخت، اس تخت کی سدرہ پہ رسائی تو نہیں تھی، تھا زیر نگی ملک، خدائی تو نہیں تھی، معبود نے مہر اس پہ لگائی تو نہیں تھی، کوئی معراج سلیمان نے یہ پائی تو نہیں تھی۔ کون سی معراج؟ معراج سلیمان نے یہ پائی تو نہیں تھی، وہ تخت نشین زیغم داور تو نہیں تھا، ایک تخت تھا وہ دوش پیمبر تو نہیں تھا۔ پیمبر تو نہیں تھا، آفاق میں ملک ایسا سلیمان نے پایا، بعد ان کے نہ پہلے کسی انسان نے پایا، انسان نے پایا نہ بنی جان نے پایا۔ یہ سنت رجوع کہتے ہیں، قلب الی الرجوع، یعنی جس پہ مصرع ختم ہو اسی سے دوسرا شروع ہو جائے، یہ ایک سنت ہے، آگئی اتفاق ہے۔ بعد ان کے نہ پہلے کسی انسان نے پایا، انسان نے پایا نہ بنی جان نے پایا، اس سے بھی سوا وارث قرآن نے پایا۔ معبود نے ایک ملک عظیم ان کو دیا ہے، یہ ملک سلیمان تو خاک کفے پا ہے۔ اس ملک میں گلشن تھے پر جنت تو نہیں تھی، مینار تھے آرات کی رفت تو نہیں تھی، 7واں سورہ قرآن، مینار تھے آرات کی رفت تو نہیں تھی، چشمے تھے پر کوثر کی لطافت تو نہیں تھی، کوثر کی لطافت تو نہیں تھی۔ اب دیکھیں گا چوتھا مصرع میں کہاں سے اٹھا رہا ہوں اور کس سورے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ تا حشر رہے ایسی حکومت تو نہیں تھی، سورہ قدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے۔ شب قدر اہل بیت کی حکومت ہے جو رہے گی قیامت تک۔
مانگے سے وہ پایا تھا یہ لطف احادی ہے، وہ ملک دو روزہ تھا یہ ملک ابدی ہے۔ قرآن میں تحریر املاک سلیمان، وہ ملک اجنہ ہو کہ جولا کہے انسان، یہ وحش و طیور اور یہ چوپائے یہ حیوان، میدان ہو جبل ہو وہ چمن ہو کہ بیاباں، ان سب پہ خدا نے انہیں سلطان بنایا، ارزاق کو محکوم سلیمان بنایا۔ آیت ہے کہ ان پر یہ کھلا فضل خدا تھا، ہم نے سلیمان پر فضل خدا کیا، منطق الطیر ہم نے بولیاں سکھائیں۔ آیت ہے کہ ان پر یہ کھلا فضل خدا تھا، بخشا تھا انہیں علم ہر ایک شہد کی زبان کا، جنات سے باتیں ہوں تو ان کا لب و لہجہ، پورا سورہ سبا دیکھتے جائے، جنات سے باتیں ہوں تو ان کا لب و لہجہ، حدث سے تکلم تو کبھی چیونٹی سے گویا، دونوں کا ذکر قرآن میں ہے، حدث سے تکلم تو کبھی چیونٹی سے گویا۔ رفت ہوئی ہے مور کو انسان پہ مویا سر، معراج ہوئی دست سلیمان پہ مویا سر۔ چونٹی ہاتھ پہ آگے کیا، آپ دیکھئے اقلیم سلیمان امامت، آپ دیکھئے اقلیم سلیمان امامت، یہ اوج یہ اقبال یہ صدوت یہ حکومت، ماں تخت وسائق نہ وہاں تاج شفاعت، وہ ملک کی شاہی یہ دو عالم کی حکومت، شاہی وہ سلیمان کی حیدر سی کہاں تھی، شاہی وہ سلیمان کی حیدر سی کہاں تھی، کوثر تھا تصرف میں نہ قبضے میں جینا تھی، کوثر تھا تصرف میں نہ قبضے میں جینا تھی، چیوٹی سے تکلم پہ ہو کر فخر کو بھیجا، کیا ان کو بھی جبریل نے استاد کہا تھا؟ چیوٹی سے تکلم پہ ہو کر فخر کو بھیجا، کیا ان کو بھی جبریل نے استاد کہا تھا؟ ان سے بھی کبھی کرتی تھی باتیں یہ زمین کیا؟ مہر و مہنجم کا سلام ان پہ بھی آیا، کیا دیکھ سے انہیں عرش سے بھجوائی تھی حق نے، کیا ان کے بھی گھوڑوں کی قسم کھائی کیا؟ فَلَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کیا ان کے بھی گھوڑوں کی قسم کھائی تھی حق نے؟ مردے سے کبھی حال جو پوچھا ہو تو کہیے، مردے سے کبھی حال جو پوچھا ہو تو کہیے، خورشید اشارے سے جو پلٹا ہو تو کہیے، کوئی دروازے پہ تارا کبھی اترا ہو تو کہیے، یہ اور سلیمان نے پایا ہو تو کہیے، رستے سے پہاڑ ان کے ہٹے ہوں تو بتاؤ، وہ کہف نشینوں سے ملے ہوں تو بتاؤ۔ بھائی یہ فن خاص طور سے اور چھٹا مصرع توجہ طلب جن کے پاس معرفت کا خزانہ ہے ان کے لیے، قدموں پہ کبھی ان کے کیا شیر نے سجدہ، قدموں پہ کبھی ان کے کیا شیر نے سجدہ، ابلیس کے پوتے کو کبھی دیکھ سے مارا، بادل کو بساط اپنی سلیمان نے بنایا، یا شعلہ آتش کو کیا نخل سے پیدا، یا شعلہ آتش کو کیا نخل سے پیدا، اور پہ دیکھے گا معبود نے یوں قدر بڑھائی ہو تو جانے صحرا سی دلہن پہ آکے، پتھر پہ کبھی مہر لگائی ہو تو کہہ دو، ہرنی کوئی بچہ لیے آئی ہو تو
کہہ دو. کوئی بچہ لیے آئی ہو تو کہہ دو. ارے دنیا ہی میں جنت جو دکھائی ہو کہہ دو. اپنی خبر مرگ سنائی ہو تو کہہ دو. وہ طالب مہلت تھے فرشتے سے اجل کے مختار ہیں یہ تقدیر میں رد و بدل. تو نہیں کہتے ایوان کو دربار کرم تو نہیں کہتے پرچم کو وہاں حق کا علم تو نہیں کہتے پرچم کو وہاں حق کا علم تو نہیں کہتے. ارے بلقیس کی ڈیوڑی کو حرم تو نہیں کہتے. بلقیس کی ڈیوڑی کو حرم تو نہیں کہتے. ذرہ کوئی ہم مرتبہ بدر نہیں ہے اس ملک کا تغرا تو شب قدر نہیں ہے. بلقیس کی جب ملک سبا پر تھی حکومت سورہ سبا. بلقیس کی جب ملک سبا پر تھی حکومت تا دور کی پھیلی ہوئی اس ملک کی شہرت. دل جس سے دہل جائیں وہ تھی شان و جلالت. کس طرح بیاں تخت کی ہو شوکت و حشمت. غش جوہری کھا جائیں غش جوہری کھا جائیں وہ یاقوت جڑے تھے. غش جوہری کھا جائیں وہ یاقوت جڑے تھے. سر خم کیے سردار بسد عجز کھڑے تھے. لکھا ہے کہ ایک قاصد ذی عزت و ذی شان سورہ نمل اس میں بھی سلیمان کا قصہ ہوا ہے اور یہ قصہ جو اب بیان ہو رہا ہے سورہ نمل سے ہے. لکھا ہے کہ قاصد ذی عزت و ذی شان بلقیس نے بھیجا طرف ملک سلیمان. گر قصہ کہانی سے سمجھے کوئی انسان خود پڑھ کے ابھی دیکھ لے موجود ہے قرآن. دیکھ لے موجود ہے قرآن. ہیں یہ وہ جواہر جو چمک کھو نہیں سکتے. الفاظ خدا کے ہیں غلط ہو نہیں سکتے. الفاظ خدا کے غلط ہو نہیں سکتے. القصہ روانہ کیا ملکان بسط شام. ایک قیمتی صندوق پہ نظر سلیمان جس میں کہ کئی چھوٹے بڑے در تھے درخشاں. دربار سلیمان میں ہوا پیش وہ سامان. قاصد نے جو تفصیل تحائف کی بیان کی ایک خون ہوئی تحفہ بلقیس نشان. یہ ترکیبیں بھی میں بنا رہا ہوں نہیں اس سے پہلے ادب میں نہیں آئی. قاصد نے یہ کیا کہ اے شاہ معظم ان سارے نگینوں میں جو موتی ہے مکرم بے آہن و آتش جو وہ چھل جائے اسی دم. بلقیس نے کہا تھا کہ سچا نبی جب ہوگا کہ موتی میں سوراخ کر دے نہ سوئی ہو نہ ہتھوڑی ہو نہ کوئی اوزار ہو اور موتی میں سوراخ ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو میں اس کو نبی سمجھوں گی ورنہ بادشاہ. یعنی معجزہ پیمانہ بن رہا ہے شاہی اور نبوت اور امامت. اور بلقیس جیسی ملکہ ان سارے نگینوں میں جو موتی ہے مکرم بے آہن و آتش جو وہ چھل جائے اسی دم. اس معجزے کا پاس سے نظارہ کریں ہم. پاس سے دور سے نہیں. اس معجزے کا پاس سے نظارہ کریں ہم. اس وقت نبی آپ کو تسلیم کریں گے. تعظیم کا جو حق ہے وہ تعظیم کریں گے. تعظیم کا جو حق ہے وہ تعظیم کریں گے. اس وقت سلیمان باعجاز نبوت ایک کیڑے سے بولے کہ وہ تعمیر میں اجلت دھاگے کو لیے منہ میں چلے جاؤ بس سنت. بلقیس کو بھی علم ہو کیا شے ہے نبوت. بلقیس کو بھی علم ہو کیا شے ہے نبوت. موجود بھائی چوتھا مصرع انیس کا احسان ہے ادب.
میں چوتھا مصرع چھٹا مصرع کہہ نہیں سکتا تھا اگر میرنی سامنے نہ ہو اور ان کا کلام نہ ہو، اور یہ ثواب اس مصرع کا گیا نہیں اس کو، بلقیس کو بھی علم ہو کیا شے ہے، نبوت موجود، پری دیو بنی جان سبھی تھے، موتی کا جگر چھٹ گیا، حیران لفظ سوراخ نہیں لایا، زم آ جاتا۔ احتیاط دیکھیے آپ نے، حالانکہ بحر میں آ رہا تھا، بچا ہوں موتی کا جگر چھد گیا، حیران سبھی تھے۔ موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز، کیا ناز، موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز، دیکھے کوئی اب فخر سلیمان کے بھی انداز۔ اس فن کی میں آپ سے داد دوں گا، موتی کے قصے کے بعد اب بتائیے دلیل کہاں سے آتی، لیکن دیکھیں کہاں تک میرے تخیل نے پرواز کیے۔ موتی کا جگر چھیدا جو کیڑے نے تو کیا ناز، دیکھے کوئی اب فخر سلیمان کے بھی انداز، ہے زیب تصور پر جبریل کی آواز، ہے زیب تصور پر جبریل کی آواز، منزل پہ تعین کی ہے حسنین کا اعزاز، وہ حکم ملا عرش سے جبریل امی کو، معلوم کسی کو نہ ہو تو کر دو۔ ایک روز رواں تخت سلیمان تھا ہوا پر، یہ غزل کی زمین ہوا پر، ایک روز رواں تخت سلیمان تھا ہوا پر، حلقے میں پرندوں کے وہ جولا تھا ہوا پر، ہر دیر سبک سیر پر افشاں تھا ہوا پر، وہ تخت نہ تھا جیسے کہ ایوان تھا ہوا پر، تھا تخت پر ہر طائر خوش رنگ کا سایہ، حدود نہ مگر اپنی جگہ پر نظر آیا۔ سورہ نمل قرآن سے یہ رہا، حدود نہ مگر اپنی جگہ پر نظر آیا۔ پوچھا یہ سلیمان نے حدود کو ہوا کیا، دربار میں حاضر ہو بتائے سبب اس کا، حاضر ہوا حدود کو سلیمان نے پوچھا، حدود نے کہا محب کا پرواز میں آقا ایک تخت عجیب آیا نظر ملک سبا میں، اس جیسا کوئی تخت نہیں عرض و سما، باتوں میں لگا لیا پرندے نے نبی کو، وہ تخت دیا پاش مرصع بزبرجد، وہ لال ٹکے ہیں کہ چمک جن میں ہے بے حد، وہ دور کے ہر ایک ان میں طلب کا پورے مقصد، ہر دل کا حرم ہر نگہ شوق کا معبد، دنیا میں تو یوں ایک سے ایک پڑھ کے ہنسی ہے، اس ملک کی ملکہ سا ہنسی کوئی نہیں۔ قرآن کے الفاظ یہ سن کے سلیمان کا ہوا شوق فزون تر، درباریوں سے بولے کہ ہے اس میں یہ جوہر، لے آئے بھی بلقیس کا وہ تخت اٹھا کر، بلقیس کی آمد سے مگر پہلے ہو یہاں پر۔ ایک جن نے کہا فرق سرے منہ نہیں ہوگا، دربار کی برخاست سے پہلے یہی ہوگا۔ قال الذی ومن عنده علم من الکتاب، قال وہ بولا، اب وہ بولا کون بولا، اب آ رہی بات، جن کی صدا، جن کی یہ صدا گونج رہی تھی سر دربار، تے پاس سلیمان کے وزیر خرداسا من الکتاب، تے پاس سلیمان کے وزیر خرداسا، خوش فہم، خوش اوقات، خوش انداز، خوش اخلاق، وزیر کی تعریف ہے نا، کسی نبی کا وزیر ہو، وزیر تو ہوتا ہی اچھا ہے، خوش فہم، خوش اوقات، خوش انداز، خوش اخلاق، حق فکر و حق آگاہ، وفا کیش وفادار، وزیر کے لیے ضروری ہے کہ وفادار ہو۔ آصف کا یہ احساس والدہ پہ خدا تھا، معبود نے کچھ علم کتاب ان کو دیا، کچھ علم کتاب ان کو دیا تھا۔ بولے یہ سلیمان سے نگاہوں کو چھکا کر، اس امر کا دیں حکم اگر مجھ کو پیمبر، پلکیں بھی نہ جھپکیں گی کہ ہوگا وہ یہی پر۔
پلکیں بھی نہ قرآن کا ایک لفظ پلکیں بھی نہ جھپکیں گی کہ ہوگا وہ یہیں پر بولے یہ سلیمان کہ اجازت ہے برادر چچاداد بھائی ہیں آصف سلیمان کے سگے چچاداد بھائی تھے وزیر ہمیشہ بنتا ہے چچاداد بھائی بولے یہ سلیمان کی اجازت ہے برادر وہ تخت جو دیکھیے گا وہ تخت جو حدود کو سبا میں نظر آیا ایک پل میں سارے تخت سلیمان آ گیا اب سوچئے ایک جزو کتاب احادی کا وہ علم جسے اس کو یہ مل جاتا ہے رتبہ کر سکتا ہے وہ تخت سبا پل میں مہیا قطرے میں یہ قوت ہے تو کیا ہوگا وہ دریا کیا ہوگا وہ دریا اب دیکھیں آیت آئی وہ کل کتاب احادی جس کی نظر میں حد اس کے تصرف کی کہاں چشم بشر میں کل علم کتاب آتا ہے جس کو وہ علی ہے کل علم کتاب آتا ہے جس کو وہ علی ہے جو فقر سلیمان ہے جو خالق کا ولی ہے اب سلیمان نے امامت موضوع آتے ہو جو فقر سلیمان ہے جو خالق کا ولی ہے ہر سر خفی جس کی نگاہوں میں جلی ہے ہر علم کی روح اس کے اشارے پہ چلی ہے علم اتنا تھا آصف کا کہ بس تخت منگایا کیا ہوگا چھٹا مصرع علم اتنا تھا آصف کا کہ بس تخت منگایا حیدر کے اشارے سے تو سورج مدینے سے جو خیبر معراج میں پہلے سے موجود تھے حیدر معراج میں بھی پہلے سے موجود تھے حیدر ایک وقت میں ہوتے تھے وہ 40 جگہ کل کتاب کا علم ہے کل کتاب کا علم ہے ایک وقت میں ہوتے تھے وہ 40 جگہ پر ہر ایک پیغمبر کے رہے مونس و یاور دیکھیں یہ دو نام ایسے آئے ہیں جو ملتے جلتے ہیں صرف یہ کا فرق ہے اور 5ویں اور 6ٹھے مصرے میں کیسے میں لایا ہوں ہر ایک پیغمبر کے رہے مونس و یاور سلمان کو شیروں سے بچایا تھا علی نے خود ملک سلیمان کو چلایا کیا ذکر سلیمان کے علی ہے وہ اشارہ آدم کے لیے بن گیا توبہ کا سہارا آدم کے لیے بن گیا توبہ کا سہارا ماہی کے شکم سے دیا یونس کو کنارا ماہی کے شکم سے دیا یونس کو کنارا طوفان میں بھی نوح کی کشتی کو ابھارا یوں آتش نمرود کو گلزار بنایا ہر منہ ابراہیم کو شعلوں سے بچایا موضوع پر یہی ہماری مجلس کا موضوع ہے 3 بندے نے اب یہ دیکھیے گا کہ قدیم شعراء نے سراپا لکھا ہے کربلا کے شہداء حضرت علی کا سراپا شعراء نے نہیں لکھا اب آپ دیکھیے گا کہ سراپا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں زلفیں ہیں آنکھیں ہیں پیشانی ہیں لیکن میری نظر سے کہیں کان کی تعریف نہیں ہوئی میں نے پہلے بند کی بیعت میں کان کی تعریف کی ہے کان کی تعریف ذرا مشکل ہے یہ 3 بند میں نے مولا علی کا سراپا لکھا کیوں لکھا
اس لیے کہ ہر مورخ نے لکھا علی چھوڑنے کا لکھا ہے بالکل لکھا اس میں میری تفریحیں بتا دی جاتی میں نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ مولا علی کا چہرہ کیسا تھا، حسن کیسا تھا، قد کیسا تھا، اسی بات کو میں نے اس میں نظم کی. حیدر صد و عالم میں ہنسی کوئی نہیں. کل میں نے سورہ فجر کی تفسیر کی تھی، ہمارے سامعین کو یاد ہے سورہ فجر کی تفسیر. اب دوسرا مجھے دیکھیے گا. حیدر صد و عالم میں ہنسی کوئی نہیں ہے، بل فجر کی تفسیر وہ پرنور جبی ہے. الفجر کی تفسیر وہ پرنور جبی ہے. ابھی تیسرا مصرع بھی دیکھیے اور چوتھا بھی دیکھیے گا. کیسو ہیں کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے. کیسو ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے. غزل میں تو تل کی تعریف ہوئی ہے. تل کالا ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. علی کے چہرے پہ بھی ایک تل تھا اور جو آ رہا ہے اس کے چہرے پہ بھی ایک تل ہے اور رسول اللہ کے چہرے پہ بھی ایک تل تھا. تل کی تعریف ذرا مشکل ہے. چوتھا مصرع کیسو ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے، رخسار کا یہ تل نہیں یہ کعبہ دی ہے. دادا کو دینی پڑے گی زبردستی. حیدر صد و عالم میں ہنسی کوئی والفجر کی تفسیر وہ پرنور جبی ہے. یسوع ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے، رخسار کا یہ تل نہیں یہ کعبہ دی ہے. یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ جڑے ہیں. مشکل ہو گیا. آپ نے پانچویں پہ اتنی داد دے دی کہ جتنی چھٹے پہ داد ہوتی ہے تو آپ چھٹا دیکھیے گا کہیں چھٹے میں آپ تھک نہ جائیں. یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ چڑھے ہیں تو پہلوؤں میں جیسے کہ حسنین چڑھے ہیں. جبی ہے. یسوع ہے کہ شانوں پہ یہ واللیل مکی ہے، رخسار کا یہ تل نہیں یہ کعبہ دی ہے. یہ کان جواہر کی طرح رخ پہ جڑے ہیں دو پہلوؤں میں جیسے کہ حسنین. میں نے کہا تھا کہ خط پہ مفسر نے کہا ہے اور جو پرکاش صاحب گواہی دیں گے کہ میں نے نقطہ یہ دیا تھا کہ جس مورخ نے علی کو چھوٹا قد کا لکھا وہ مورخ چھوٹے قد کا تھا. لیکن نقطہ یہ میری خطابت کا نقطہ ہے. کوئی 15 برس پہلے رضویہ میں جب میں نے اشرا علی اور تاریخ اسلام پڑھا تھا اس وقت یہ نقطہ میں نے دیا تھا، اسی کو میں نے نظم کر دیا. پہلی بار خط پر آپ نے ہی بحث کر کے ثابت کیا ہے ہر جہاں سے پنجاب تک. شرماتا ہے طوبا کا شجر جس سے وہ قد ہے. شرماتا ہے طوبا کا شجر جس سے وہ قد ہے.
یہ اوج ولایت ہے، یہ الطاف صمد ہے، بے حد متناسب ہے، تناسب کی یہ حد ہے۔ چوتھا مصرع بے حد متناسب ہے، تناسب کی یہ حد ہے، بونا ہے وہ خود قد سے علی کے جسے قدر ہے، بونا ہے وہ خود قد سے علی کے جسے قدر ہے۔ اب بیت تو بہت مشکل ہے لیکن ہو گئی، یہ قد ہے ایک آئین پیغمبر، یہ قد ہے ایک آئین پیغمبر، اس قد سے ہی بڑھتا ہے قد دین پیغمبر۔ وہ ہاتھ یہ اللہ جنہیں کہتا ہے قرآن، افزا رہا شمشیر خدا کا جہاں ہر آن، وہ سینہ جو بے کینہ کشادہ تھا بس افشان، وہ سینہ جو بے کینہ کشادہ تھا بس افشان، وہ پاؤں لپٹتی رہی جس سے، ایک بات آپ بھول گئے، میں نے کہا تھا نام آئیں گے ان کے جن کے اشارے صاحب کی مجلس ہے، چوتھا مصرع دیکھیے، وہ سینہ جو بے کینہ کشادہ تھا بسد شان، وہ پاؤں لپٹتی رہی جس سے رہے عرفان، وہ پاؤں لپٹتی رہی جس سے رہے عرفان، نالین بھی تو عرش کا سرتاج ہوئی ہے دوش نبوی پر جنہیں معراج، میں بہت تھک گیا ہوں، مسائل شروع ہو رہے ہیں، ماجدہ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ مسائل پڑھتے ہیں کہ مسیح کے محمد و آل محمد صلی اللہ پڑھتے ہیں کوشش کرتا ہوں۔ تو ہے آپ دوش نبوی پر جنہیں معراج ہوئی، ایک بیٹا تھا اے لوگو اسے جاز نما کا، ایک بیٹا تھا اے لوگو اسے جاز نما کا، نازاں تھا خدا جس کا وہ بندہ تھا خدا کا، نازاں تھا خدا جس کا وہ بندہ تھا خدا کا، ہر مرحلہ طے ہنس کے کیا راہ رضا کا، ہر مرحلہ طے ہنس کے کیا راہ رضا کا، اعزاز ملا اس کو شہ کرب و بلا کا، اعزاز ملا اس کو شہ کرب و بلا کا، لوگوں نے کیا قتل اسے دشت بلا میں، لوگوں نے کیا قتل اسے دشت بلا میں، بھئی یہ درد کا پہلو بھی ہے حیدر کی ثنا میں، یہ درد کا پہلو بھی ہے حیدر کی ثنا میں، تو اے لوگوں اب اس درد کو سینے سے لگاؤ، اے لوگوں اب اس درد کو سینے سے لگاؤ، سب مل کے عزائے شہ مظلوم مناؤ، بھئی عباس کے پرچم کو نگاہوں سے اٹھاؤ، عباس کے پرچم کو نگاہوں سے اٹھاؤ، ماتم کی صدا سے در و دیوار ہلاؤ، ماتم کی صدا سے در و دیوار ہلاؤ، غافل کبھی ہونا نہ شہیدوں کی ادا سے، غافل کبھی ہونا نہ شہیدوں کی ادا سے، بھئی نظریں نہ ہٹیں مارکہ کرب و بلا سے،
مارے گئے کرب و بلا سے تو بھی وہ تصور میں زمین کرب و بلا کی تصویر نکھرنے لگی شاہ شہداء کی باقی ہے کمی آخری ایک رکن وفا کی باقی ہے کمی آخری ایک رکن وفا کی غم ہے سر شبیر جو مرضی ہو خدا کی غم ہے سر شبیر جو مرضی ہو خدا کی پر خواہش ہے کہ سر نظر کریں راہ وفا میں خواہش ہے کہ سر نظر کریں راہ وفا میں اب دیر نہ ہو تک ملائے کرب و بلا میں اب دیر نہ ہو تک ملائے کرب و بلا میں بھائی آئے ہیں ابھی چھوٹی سی ایک قبر بنا کے آئے ہیں ابھی چھوٹی سی ایک قبر بنا کے ایک ننھی کلی آگ کے دامن میں چھپا کے اور اس غم میں بھی معبود کو صبر اپنا دکھا کے اس غم میں بھی معبود کو صبر اپنا دکھا کے بھائی ایمان کے لیے آخری پونجی بھی لٹا کے ایمان کے لیے آخری پونجی بھی لٹا کے بھائی رخساروں پر لرزاں ہے وہ آنسو جو بہے ہیں رخساروں پر لرزاں ہے وہ آنسو جو بہے ہیں پر خاموش کھڑے دشت میں کچھ سوچ رہے خاموش کھڑے دشت میں کچھ سوچ رہے ہیں ناگاہ ایک آواز میرے خیمہ سے آئی بڑا کام کیا آپ نے بھائی خود دفن کیا بچے کو خود قبر بنائی لیکن ابھی جاری ہے لعینوں سے لڑائی خود دفن کیا بچے کو خود قبر بنائی لیکن ابھی جاری ہے لعینوں سے لڑائی اب حیدر صفدر کی جلالت بھی دکھا دو دکھلا دی حد صبر شجاعت بھی دکھا دو دکھلا دی حد صبر شجاعت بھی دکھا دو تو سن کر یہ صدا خیمے کی جانب بڑے سرور دیکھا کہ بڑے خیز میں استادہ ہے خواہر بہتے ہوئے اشک آنکھوں سے بگڑے ہوئے تیور بہتے ہوئے اشک آنکھوں سے بگڑے ہوئے تیور زینب سے کہا دیکھ چکی صبر کے جوہر زینب سے کہا دیکھ چکی صبر کے جوہر خواہاں ہو کہ اب ہاشمی تلوار بھی دیکھو خواہاں ہو کہ اب ہاشمی تلوار بھی دیکھو اچھا تو بہن پیاسے کی پیکار بھی دیکھو اچھا تو بہن پیاسے کی